دعا میں کیا درد تھا، دعا میں کیا سوز تھا، میں ان کی پوری دعا نہیں لکھ پا رہا۔ میرے پاس قلم ہی نہیں، قلم ہے تو الفاظ نہیں، الفاظ ہیں تو وجدان نہیں۔ کیوں؟ اصل جذبہ ہوتا ہے، الفاظ نہیں ہوتے، اور جذبہ ہی انسان کو یہ سب کچھ کراتا ہے، اور جذبہ ہی انسان کے لیے ساری محنتیں کرواتا ہے۔ وہ جنات کا قافلہ چلا گیا، پھر ویسے ایک دھول اٹھی، بگولا بنا، اور وہ بگولا اڑتا اڑتا ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہم واپس اپنی اسی بات پر اکٹھے ہوئے کہ تذکرہ چل رہا تھا سورۃ والشمس کے کمالات کا۔ صحابی بابا یہ ساری باتیں سن چکے تھے اور بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، چلو آج اس بات کی وجہ سے ایک نیا احساس ہوا کہ سورۃ والشمس کے کیا کمالات ہیں۔ تو صحابی بابا بتانے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو میں سورۃ والشمس کا ایک اپنا واقعہ سنا دوں۔ تو صحابی بابا نے اپنے سورۃ والشمس کے کمالات بتانا شروع کیے۔ فرمانے لگے، میں کائنات کے راز، پر اسرار چیزیں اور حیرت انگیز باتیں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے یہ سن لیں، تاکہ وہ عجیب الخلقت زیر زمین رہنے والی جناتی دنیا اگر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچا سکتے۔ حالانکہ اس وقت موضوع یہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس سورۃ والشمس کے تجربات، کچھ فائدے اور کچھ نفع ہیں۔ فرمانے لگے کہ میرا ایک بھائی جو کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، بہت لمبی عمر پا کر، جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے بہت علاج معالجے کرائے، کسی نے کہا کہ بھائی کے اوپر جادو ہے، کسی نے کہا نظر بد ہے، کہ جنات کی دنیا میں جادو بہت چلتا ہے، اب جنات ایک دوسرے پر جادو بہت کرتے ہیں۔ ہر قسم کا علاج اور ہر قسم کا ان کا علاج ہوا اور ہم پریشان اور مایوس ہو گئے۔ سال ہا سال گزرتے گئے، میری بوڑھی والدہ دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ کسی طرح میرے بھائی کی اولاد ہو جائے۔ ایک دن میری والدہ نے یہ خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ 7 عورتیں آئیں اور سب کے ہاتھوں میں تنکوں سے بنی ہوئی 7 ٹوکریاں ہیں، اور ہر ٹوکری میں 7 قسم کے پھل ہیں، اور سب میری والدہ کو دینے کے لیے آئی ہیں۔ میری والدہ نے پوچھا، آپ نے مجھے یہ چیزیں کیوں دی ہیں؟ تو وہ خواتین کہنے لگیں، ہم آپ کو 7 بیٹے دینے آئی ہیں۔ والدہ نے خواب میں کہا کہ میرے بیٹے کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کیسے دینے آئی ہیں؟ جو ساتھی خاتون تھی وہ بڑی تھی، محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب ان کی ہیڈ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ 7 ٹوکریاں آپ کو فائدہ اس وقت دیں گی جب آپ قرآن پاک کی وہ سورت پڑھیں گی اور قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھیں گی جن میں سب سے زیادہ آپ کو قسموں سے واسطہ پڑے گا، اور وہ قسمیں بھی جو اللہ تعالیٰ کی قسمیں ہوں گی۔ میری والدہ نے حالت خواب میں پوچھا، وہ قسمیں کون سی ہیں، وہ سورت، وہ آیت کون سی ہے؟ تو ان 7 خواتین نے بتایا کہ وہ قسمیں اور وہ آیتیں سورۃ والشمس ہے۔ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ نفع ہوگا، ورنہ اس سورت کو 40 بار صبح شام ضرور پڑھو۔ اگر تم مستقل ایسا پڑھتی رہو گی تو انشاءاللہ 100% تمہاری اولاد یعنی تمہارے بیٹے کی اولاد ہوگی، اور تمہیں ناکامی نہیں ہوگی اور مسلسل کامیابی ہوگی۔ والدہ کی آنکھ جب کھلی تو والدہ نے بہت ٹھنڈی سانس لی، اور میں والدہ کے ساتھ دوسری جگہ سویا ہوا تھا۔ والدہ کی سسکی بھری آواز سن کر تو میں حیران ہوا کہ والدہ کو کون سی تکلیف اور کون سی پریشانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز سسکیوں بھری ہو گئی ہے۔ میں نے جا کر والدہ کے پاؤں کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور ان کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو ایسی کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ سسکیاں لے کر رو رہی ہیں؟ والدہ فرمانے لگیں، بیٹا میں نے ایسے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں مجھے حکم ملا ہے کہ تم 40 بار سورۃ والشمس پڑھو۔ میرا رونا اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مشکل کٹ گئی ہے اور ہماری پریشانی دور ہو گئی ہے، اور ہم مسائل اور مشکلات سے نکل کر انشاءاللہ نعمتوں والی زندگی میں آ گئی ہیں۔ میری والدہ نے اس دن سے سورۃ والشمس کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کیا، اور حیرت انگیز تعداد میں سورۃ والشمس پڑھتے ہوئے میری والدہ جب سورۃ والشمس پڑھتی رہی، پڑھتے پڑھتے میری والدہ اعتماد سے روزانہ نامعلوم کتنی زیادہ پڑھ جاتی، اور جب زیادہ نہ پڑھتی تو کم از کم صبح شام 40 بار تو ضرور ہی پڑھ لیتی۔ یہ اعتماد سے ان کا پڑھنا بہت عرصہ رہا۔ حالانکہ اس دوران میرے بھائی کی کوئی اولاد نہیں، لیکن میری والدہ مایوس نہیں ہوئی، اور وہ مسلسل سورۃ والشمس پڑھتی رہی۔
کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو خوشخبری سنائی۔ خوشخبری سننے کے بعد بھی میری والدہ مسلسل سورۃ والشمس پڑھتی رہیں۔ ان کا یہ پڑھنا مجھے بہت بھاتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ مسلسل پڑھتی رہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امید لگا بھی دی ہے تو اللہ پاک ضرور بالضرور پھل پھول بھی لگائیں گے اور اللہ پاک بیٹے بھی عطا فرمائیں گے۔ میری والدہ اس یقین کے ساتھ پڑھتی رہیں۔ آخر کار اللہ پاک نے میرے بھائی کو بیٹا عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے محسوس کیا کہ والدہ روز سورۃ والشمس پڑھتی رہیں اور مسلسل پڑھتی رہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ پوچھا کہ اماں جان، آپ سورۃ والشمس مستقل پڑھ رہی ہیں اور مستقل پڑھ رہی ہیں، تو سورۃ والشمس مستقل پڑھنے سے فائدہ تو ہوا کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو بیٹا عطا کیا، تو پھر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو والدہ فرمانے لگیں، بیٹا میں سورۃ والشمس اس لیے مسلسل پڑھ رہی ہوں، میں نے تیرے بھائی کے لیے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے مطابق 7 بیٹے ملنے ہیں، اور یہ 7 بیٹے اللہ پاک ضرور دے گا، مجھے مکمل یقین ہے۔ لہٰذا اس یقین کی بنیاد پر میں سورۃ والشمس مسلسل پڑھے جا رہی ہوں، اور واقعی ایسا ہوا، میری والدہ مسلسل پڑھتی رہیں اور اللہ پاک ہمیں بیٹوں سے نوازتا گیا۔ 7 بیٹے ہو گئے۔ جب 7 بیٹے ہو گئے میری والدہ نے اس سورت کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میری والدہ سے کسی نے کہا، تم سے بڑا کون نادان ہے، تم نے سورۃ والشمس پڑھنا چھوڑ دیا، اس سورت کو پڑھنا نہ چھوڑو، کیونکہ جب بھی سورۃ والشمس کے پڑھنے سے تمہیں بیٹے ملے ہیں، تمہارے بیٹے کے بیٹے اور ان کے بھی بیٹے بھی ہوں گے، تو سورۃ والشمس نہ چھوڑو۔ صحابی بابا پورے یقین اور اعتماد سے واقعہ سنا رہے تھے اور اپنی زندگی کا مشاہدہ سنا رہے تھے۔ سورۃ والشمس پڑھنے سے بیٹے ملے، رحمت ملی، برکت ملی۔ صحابی بابا فرمانے لگے، بس وہ یقین ہی تھا جس نے میری والدہ کو مسلسل سورۃ والشمس پڑھنے پر مجبور کیے رکھا، اور وہ دل کی گہرائیوں سے سورۃ والشمس پڑھتی تھیں، اور سورۃ الشمس کے پڑھنے سے واقعی ایسا ہوا، بہت ہی عرصہ ہوا، والدہ فوت ہو گئیں، لیکن اب ہمارے گھر میں بیٹے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ اب تو عالم یہ ہے کہ ہم بیٹیاں مانگتے ہیں اور ترستے ہیں، اور بیٹے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہیں۔ صحابی بابا فرمانے لگے، یہ عمل میں نے بہت اور لوگوں کو بھی بتایا جن کی صرف بیٹیاں تھیں یا جن کی اولاد نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس عمل کو 100% پڑھیں اور مستقل پڑھیں، اور واقعی اس کے پڑھنے سے بیٹے ملے، اور بیٹوں کو بہت زیادہ رحمت ملی، صحت ملی، برکت ملی۔ جس نے بھی اس کو پڑھا اس کو بیٹے ملے۔ بعض ایسے تھے جو بالکل بانج تھے، ان کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا تھا، ان کو بھی اس صورت کی برکت سے بیٹے ملے۔ صحابی بابا نے جب یہ بات سنائی تو حاجی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے سنائی ہے تو پھر میں بھی اس کا ایک عمل اور مشاہدہ بتا دیتا ہوں۔ اس دوران میری کیفیت مسلسل یہ رہی کہ اب سورۃ والشمس کے تذکرے ختم ہوں اور صحابی بابا کسی طرح کائنات کے پر اسرار راز بتائیں، اور وہ کائنات کے پر اسرار راز جس سے کائنات کو بہت زیادہ جستجو ہے۔ بہت سے لوگ ان رازوں کو جاننے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان رازوں کو جان نہیں پاتے۔ آپ محفل میں پہلے بیٹھے تھے، چھوٹے بیٹے تھے، اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان سب سے کہہ دوں کہ آپ یہ موضوع ختم کر دیں، اس موضوع کو نہ چلائیں، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ حاجی صاحب نے بھی اپنی کیفیت بتا دی اور سورۃ والشمس کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ بتا دیا۔ اس کا احساس بعد میں ہوا اور یہ احساس بہت اچھا لگا۔ حاجی صاحب بتانے لگے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا مستقل قیام بغداد میں تھا، اور میں نے بغداد میں زندگی کے بہت شاندار اور سنہری دن گزارے۔ میں نے ایک دن محسوس کیا کہ میرے دل میں کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا، اٹھو چلو، کوئی سوالی سوال کر رہا، اس کے سوال کو پورا کرو، کوئی مشکل میں ہے، اس کی پریشانی دور کرو۔ بس بھی ساختہ میں چل پڑا۔ میں بغداد کی پرانی مشہور بازار میں چلتا رہا۔ چلتے چلتے مجھے سوال کرنے والا سائل ملا اور بھکاری ملا، اور وہ سوال کرنے والا سائل اور بھکاری ایک سوال لے کر آتا ہے، مجھے مال نہیں چاہیے، لوگوں مجھے درہم اور دینار نہیں چاہیے، لوگوں مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے،
लोगों मुझे अपने बेटे के लिए बेटा चाहिए। है कोई ऐसा जो अल्लाह से मेरे बेटे के लिए बेटा दिला दे? है कोई ऐसा जो मेरी नस्लों की तकमील करा दे? है कोई ऐसा जो मुझ प्यासे को बेटों यानी पोतों का ठंडा पानी पिला दे? है कोई ऐसा जो मुझ भूखे को पोतों के हाथों लुकमा खिला दे? लोगों मेरा बेटा है, पोता नहीं है। 12 साल हो गए, मैं 12 साल से बेचैन हूँ। लोगों मैं भिखारी नहीं हूँ, लोगों मैं साइल नहीं हूँ, मंगता और मुस्तहक नहीं हूँ। लोगों में साहिब निसाब और साहिब हैसियत हूँ। बेटे के हसूल यानी पोते के हसूल ने मुझे भिखारी बना दिया। अब मैं मजबूर होकर बाजार की तरफ चल निकला हूँ। है कोई ऐसा शख्स जो मुझे अल्लाह की बारगाह से बेटे दिला दे और मैं बेटों वाली नेमत से मुस्तफीद हो जाऊं। इसकी आवाज रोने वाली थी। इसकी आवाज में दर्द का जादू था और गम था और मुसलसल वो कहे जा रहा था। लोग इसके देने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन हर शख्स के चेहरे पर सोच थी अनगिनत और हर शख्स सोच रहा था कि ये अजीब अनोखा साइल और सवाली मिला है जो माल नहीं मांगता, दरहम और दिनार नहीं मांगता, ये सिर्फ बेटे मांगता है। मैंने इसके पीछे चलना शुरू किया। इस वक्त चाश्त का वक्त था, यानी अभी दिन शुरू ही हुआ था। चाश्त के वक्त से लेकर दिन डूबने तक मैं इस सवाली के पीछे फिरता रहा, लेकिन वो सवाली अपना सवाल करता रहा और मुसलसल करता रहा और मैं इस सवाली को मुसलसल देखता रहा। कोई भी शख्स ऐसा ना मिला जो इसके सवाल को पूरा करता। कोई भी शख्स ऐसा ना मिला जो इसके सवाल के लिए इसका साथ देता। आखिरकार वो शख्स थक हार कर एक जगह बैठ गया। एक दरख्त के साए में टेक लगाकर वो ज़ारो कतार रोने लगा और अपने मौला से बैठा बातें करने लगा कि या अल्लाह तू जानता है मैंने सारी जिंदगी गरीबों की मदद की। या अल्लाह मुझे वो वक्त याद है जिस दिन ये मेरा बेटा पैदा हुआ था। मैंने 1100 गरीबों को खाना खिलाया था। मैंने 100 गरीबों को कपड़े पहनाए थे। मैंने 11 गरीबों को घर बनाकर दिए थे। और या अल्लाह तू जानता है मैंने कभी अपने मुंह में लुकमा नहीं डाला जिस लुकमे के लिए किसी गरीब ने सवाल किया हो। या अल्लाह मैं अपने आप को सखी नहीं कहता, पर मैंने मुस्तहक और गरीब लोगों के सवाल इन्होंने किया और मैंने इनकार किया हो। मौला ऐसा नहीं हुआ, आज तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मौला तू मेरे सवाल को पूरा फरमा। और मौला मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तू मेरे सवाल में मेरा साथ दे। या अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक मैं सड़कों पर फिरता हूँ। मैं भिखारी बनकर सवाली बनकर ऐ अल्लाह मेरा सवाल कोई पूरा नहीं करता। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी और मैं सवाली बेनाम इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा? ऐ अल्लाह किसी खिज़्र को भेज जो मेरे सवाल को पूरा करे। हाजी साहब ये गम की कहानी सुना रहे थे। इनका अंदाज ऐसा था मैं भी और बैठने वाले और भी रो रहे थे। हाजी साहब खुद भी रो रहे थे। फरमाने लगे कि मैं ये आवाज सुनकर घबरा गया, परेशान हो गया। शायद मुझे इस शख्स के लिए भेजा गया। मेरे अंदर से आवाज आई, इस शख्स का सवाल पूरा कर, इसकी जरूरत में इसका साथ दे। हाजी साहब फरमाने लगे मुझसे वो मालदार भिखारी का दर्द और गम ऐसा था कि मैं खुद हैरान हुआ और ऐसा हैरान हुआ इसके सारे दिन की सदाएं मेरे दिल पर चोट लगाती रहीं। लेकिन आखिरी लम्हों में जब वो दरख्त के साथ टीक लगाकर रोया और बहुत जी भर कर रोया और अल्लाह को अपने दिल की कैफियतें, गम के किस्से और अल्लाह के साथ गुरबा, फकरा और मसाकीन के साथ भलाइयाँ, ये सारी चीजें वो बयान करता रहा। इसकी ये कैफियत मुझे बहुत भा गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस बंदे की मदद के लिए भेजा है। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस बंदे की जरूरियात पूरा करने के लिए भेजा है। वो बैठा रो रहा था और अल्लाह से बातें कर रहा था। इसे कोई एहसास नहीं था कि कोई मुझे सुन रहा या मेरे पीछे सुबह से कोई शख्स लगा हुआ। हाजी साहब ठंडी आह भर कर कहने लगे मैं भी सारा दिन इसके पीछे लगा रहा था, न थका न उकताया, बल्कि मैं इस जस्तजू में रहा आखिर इस मालदार भिखारी का सफर कब खत्म होता। और वो सफर इस वक्त खत्म हुआ जब वो दरख्त से टेक लगाए बैठा रो रहा था। अब मैं इस सोच में मुसलसल बैठा था कि मैं इसको क्या बताऊं और इसको कौन सा अमल बताऊं, कौन सा जिक्र, कौन सी तस्बीह। मैं मुसलसल सोच रहा था और परेशान था।
پھر دل میں خیال آیا کہ جنہوں نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے وہ خود ہی اس کے بارے میں مجھے سمجھائیں گے۔ میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے کانوں میں اس مالدار بھکاری کے رونے کی فریاد کرنے کی دکھ اور درد بھری اللہ کی داستانیں سنانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں مسلسل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ تھا کہ یا اللہ تو مجھے سجا، میں کیا کروں اور میں کس طرح کروں، میں اس کی مدد کیسے کروں؟ یا اللہ مجھے تو کچھ خبر نہیں کہ مدد کیسے کہتے ہیں اور مدد کیسے ہو سکتی ہے۔ بس اچانک میری زبان پر ایک بات جاری ہوئی۔ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ بات میں کیسے کر گیا تھا۔ پھر احساس ہوا دراصل جب بندے کا درد بڑھتا ہے، غم بڑھتا ہے اور اس کا اللہ سے التجا کرنا عرش کو متوجہ یعنی عرش والے کو متوجہ کرتا ہے تو میرا اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ شاید اللہ نے مجھے ذریعہ بنانا تھا۔ میں منہ سے بولنا شروع ہوا کہ بابا جی آپ مایوس نہ ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں صبح چاشت سے غروب آفتاب تک آپ کے پیچھے رہا، میں نے اس کو نشانیاں دیں، فلاں جگہ سے گزرے، فلاں جگہ یہ صدا لگائیں، اور آپ مسلسل صدا لگا رہے تھے اور میں آپ کی صدائیں سن رہا تھا اور میں مسلسل پیچھے چل رہا تھا۔ اور جب آپ درخت کے نیچے آ کر بیٹھے اور آپ نے درد بھری آوازوں سے جو اللہ کو اپنا درد سنایا، میں اس غم کو بھی سنتا رہا۔ بابا جی آپ مایوس نہ ہوں، آپ صرف اور صرف سورۃ والشمس پڑھیں، خود بھی اور تمام گھر والے بھی، ورنہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ گھر والے پڑھ سکیں بابا جی بہت زیادہ پڑھیں، اور کم از کم سورۃ والشمس 40 دفعہ صبح شام یا ایک بار 40 مرتبہ دن میں۔ اب یہ کتنے دن پڑھنا ہے یہ مجھ سے نہ پوچھیں، جب تک مراد حاصل نہ ہو مسلسل پڑھتے رہیں، اس سورت کو مسلسل دن رات پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کو پوتا ملے گا جو آپ کے منہ میں لقمہ ڈالے گا۔ بابا جی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، وہ مالدار بوڑھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس کا انداز یہ تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بھی مدد ہو سکتی ہے، میری صدا پر بھی کوئی امداد دینے والا ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے کہ مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا، میری آپ کی خدمت کے لیے باقاعدہ ڈیوٹی لگی۔ آپ میری بات کو سنیں بھی، سمجھیں بھی، اور میری بات کو آخر تک پہنچائیں۔ بابا جی اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے گلے لگایا، چوما اور چیخ چیخ کر رونے لگے اور کہنے لگے بس میرا دل مان گیا ہے، میرا کام ہو گیا، میرے مال کا وارث مجھے مل گیا اور میری دعائیں پوری ہو گئیں۔ میرا 12 سال کا رونا، میرا ایک ایک آنسو اللہ نے مجھے اس کا صلہ دے دیا۔ میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں۔ بابا جی وجدانی کیفیت کے ساتھ یہ بات بار بار کہے جا رہے تھے، میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں۔ مجھے اطمینان، اعتماد اور تسلی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بابا جی میرے حق میں دعا کیجیے گا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اور میں نے بابا جی کو عمل بتایا اور واپس آ گیا۔ ایک دل میں اشتیاق اور شوق تھا کہ کیا ہوا اس الہامی عمل سے، کیا اس کے واقعی بیٹا ہوا یا نہیں ہوا۔ کوئی 1 سال کے بعد میں بابا جی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہنچا۔ میں نے پھر وہی روپ دھارا جو اس وقت دھارا تھا۔ بابا جی بیٹھے تھے، دور سے مجھے پہچان گئے اور مجھے کہنے لگے کیا تم میرے وہی محسن ہو جس نے مجھے اللہ سے پوتا دلایا تھا؟ میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جب میرا بیٹا ہوا میں نے بہت دھوم دھام کی تقریب کی جس میں 90% غربا، 10% میرے رشتہ دار اور مالدار تھے، اور میں نے ان لوگوں کو کھلایا پلایا، غریبوں کو کپڑے دیے، کچھ کو سواریاں لے کر دیں، کچھ کو روزگار مہیا کیا، کچھ کو رزق کے لیے باقاعدہ وظیفے لگائے۔ اس پوتے کی خوشی میں پھر بابا جی اٹھے اور اپنے غلام کو آواز لگائی اور پوتے کو باہر لایا۔ خوبصورت ایک چھوٹا سا گول مٹول بچہ، میں نے اس کو لیا، چوما، اس کی بلائیں لیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، ذکر تسبیحات کر کے ان کے لیے، اور پھر اس کو ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ بابا جی بہت خوش تھے، انہوں نے میرے لیے بہت بہترین کھانے منگوائے اور مجھے حکم دیا کہ کھائے بغیر نہیں جانا۔ میں ان کو ساتھ اور وہ مجھے ساتھ لیے
اپنے بہت بڑے مہمان خانے میں گئے۔ مہمان خانہ میں میرے لیے بہت بہترین چادریں بچھائی گئیں، تکیے لگائے گئے، اعلیٰ قسم کی چیزیں اہتمام کی۔ وہ بار بار ایک بات کہتے تھے کہ لوگوں آؤ دیکھو، یہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے میرا وارث دیا۔ اسی اثنا میں بہت سے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان میں بیشتر ایسے تھے جو بے اولاد تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں نے ان سب کو یہی عمل بتایا۔ سارے یہ عمل سن کر حیران ہوئے۔ میں نے بابا جی سے کہا آپ ہی انہیں یہ عمل بتا دیں۔ کہنے لگے سچ پوچھو میں نے خیال نہیں کیا، مجھے یاد نہیں رہا، انہوں نے مجھ سے سوال نہیں کیا، بس میں اتنا کہتا تھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک نیک بندہ حضرت خضر کی صورت بن کر آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، اللہ نے مجھے دیا۔ میں نے دن رات پڑھا اور زور شور سے پڑھا اور بہت زیادہ روتے ہوئے پڑھا۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بیٹے والی یعنی پوتے والی نعمت عطا فرمائی۔ ان سب کو جتنے لوگ بھی آئے ہوئے تھے سب کو میں نے سورۃ والشمس کے بارے میں بتایا اور اتنا ساتھ اضافہ کیا کہ یقین سے پڑھیے، بے یقینی سے نہ پڑھیے، اعتماد سے پڑھیں، بے اعتمادی سے نہ پڑھیں، اور ان سب کو کہا کہ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو ضرور بالضرور اولاد نصیب ہوگی اور بیٹا نصیب ہوگا۔